اور ہر ضرورت کو مختلف طریقوں سے پورا کرتا ہے۔ انسانوں کی بھی یہ ضرورت ہے، انسان بھی اپنی ضرورت کو نکاح کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ نکاح کے مختلف طریقے مختلف مذاہب میں رائج ہیں۔ اسلام نے نکاح کو دین بنایا اور عبادت کا تصور دیا۔ دنیا کے اور مذاہب میں نکاح عبادت اور دین کے تصور کے بغیر کیا جاتا ہے، اسلام میں نکاح عبادت ہے، اور یہ عبادت جب تک مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں بندھے رہتے ہیں تب تک کی عبادت ہے۔ اس لیے اس نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، بے رغبتی برتی، فلیس منی، یعنی نکاح نہیں کیا اس نے، اور نکاح کے علاوہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کیے اس نے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اپنی برات کا اعلان کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی کا عمل دین ہوتا ہے اور اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس لیے نکاح کامیابی کا ضامن ہے اور اللہ کو نکاح پسند بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیے، جعلناکم ازواجا، ہم نے تم کو جوڑ جوڑ پیدا کیے۔ ہر مرد اور عورت کا اللہ رب العزت نے دنیا میں جوڑا ضرور بنایا ہے۔ اس لیے نکاح ایک انسانی ضرورت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دین کو سامنے رکھیں، ہمارے پیش نظر دین ہونا چاہیے۔ جب سنت پر عمل کرنا ہے تو طریقہ بھی سنت والا ہونا چاہیے۔ نکاح کی سنت تو پوری کی جاتی ہے، لیکن نکاح کی سنت پوری کرنے میں نکاح کے طریقے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم نکاح کرتے ضرور ہیں، لیکن اس میں طریقہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نکاح وہی دین بنے گا جس نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بھی پایا جائے۔ جیسے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر پڑھی جائے گی تو نماز بنے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نماز میں نہیں پایا جائے گا تو نماز عبادت کی بجائے گناہ بن جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر امت کو تعلیم دی کہ اس طرح نماز پڑھو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جانے والی نماز کہلائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ وبال اور گناہ بن جائے گی۔ اسی طرح نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر کیا جائے گا تو وہ ثواب اور اجر کی چیز بنے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں پایا جائے گا تو وہ وبال بن جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمایا سب سے برکت والا نکاح، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو، جس کا خرچہ سب سے کم ہو۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے، نکاح کے تعلق سے حدیث ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے اعظم برکتن، سب سے بڑی برکت نکاح میں وہ ہے جو سب سے کم، ایسرہم معونتن، سب سے کم جس کے اندر خرچہ کیا گیا۔ تو نکاح ہمارے ہاں کیسے ہونا چاہیے؟ جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں سب سے کم خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس میں زیادہ خرچ کرنا عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرما رہے کہ نکاح خرچ کے اعتبار سے قلیل الخرچ ہو، سب سے کم اس میں خرچ کیا گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے موقع پر زیادہ خرچہ کرنا آدمی کی معیشت کو اور اکنامی کو متاثر کرتی ہے، اور جتنا خرچہ اس میں ہوتا ہے اس میں سے اکثر غیر واجبی، غیر ضروری اور فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے خرچہ کم ہونا چاہیے، ایک تو حضور نے یہ بتا دیا۔ دوسری بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نکاح کے تعلق سے تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح دین کو بنیاد بنا کر کرنا چاہیے، دین کو بنیاد بنا کر کرنا چاہیے، دین کو بنیاد بنا کر۔ اس کے بارے میں ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کسی سے بھی شادی چار باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، جمال خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور دین کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لدینہا، دین کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے بعد معاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاظفر لذات الدین، تم دین کو ترجیح دیا کرو، دین کو ترجیح دیا کرو۔ لڑکی بھی دیندار ہو، لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکے والے بھی دیندار ہوں، لڑکی والے بھی دیندار ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ دینداری کو وجہ ترجیح بنائی جائے گی، تو مقصود اس کا آگے ہے جو قرآن مجید نے نکاح کی غرض و غایت بیان کی ہے۔ نکاح کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں نکاح کی غرض و غایت بیان کی ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ چند باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو لتسکنوا الیہا، میاں اور بیوی ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ نکاح کی غرض کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سکون ملے، آدمی کو سکون بھری زندگی ملے اور اس کا ٹینشن ختم ہو، اور ایک دوسرے کے ذریعے سے اس کو راحت کا سامان میسر ہو جائے۔ لتسکنوا الیہا، سکون کا۔ آدمی جوانی کے جذبات میں اور جوانی کی گرمی میں پریشان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا سکون میاں اور بیوی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سکون ملے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے مسائل ایک دوسرے کا اپنے دل کی باتیں اور ایک دوسرے کو کہنے والا کوئی رازدار ملے، تو لتسکنوا الیہا۔ اور آدمی جب تھک ہار کر آئے تو گھر میں آئے تو اس کے لیے اس کے سکون کا سامان اور تسلی کا سامان اس کی بیوی بن جائے، اس کی بیوی بن جائے۔ اس لیے بیوی کی خوبی بیان کی اللہ کے رسول نے کہ اذا رأتھا سرتھا، کہ جب مرد اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے اور وہ اس کو خوش کر دے۔ بیوی ایسی صلاحیت والی ہونا چاہیے کہ شوہر کا وہ انتظار کرے، بیوی ایسی ہونا چاہیے جو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے، منتظر رہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی آنے والا ہوتا ہے، آپ اس کا انتظار کرتے ہوتے ہیں تو آپ اچھے عمدہ لباس پہنتے ہیں، آپ خوشبو کا بھی استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوارتے بھی اور آراستہ بھی کرتے ہیں، اور آنے والے کو خندہ پیشانی مسکرا کر استقبال بھی کرتے ہیں، اس کی خاطر مدارت بھی کرتے ہیں۔ تو بیوی کی خوش سلیقگی، اچھا انداز، یہ مرد کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہوگا۔ اور فی زماننا، ہمارے اس دور میں جس میں باہر برائی کے امکانات بہت بڑے ہوئے ہیں، فحاشی اور عریانیت عروج پر ہے، اور باہر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برائی کے امکانات بھرپور موجود ہیں، ایسے دور میں جب خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں بازاروں میں، آفسوں میں، سواریوں پر ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہو، اور ان کے لباس ایسے عریاں اور شہوت خیز ہوں، ہیجان خیز ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ مرد بہکے گا، اس کے قدم لڑکھڑائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی کا اس کے ساتھ اچھا سلوک
وہ ساری چیزوں کو بھلا دے اور اس کو تذکیر ملے، نہیں میں اپنی صحیح مقام پر آیا، اور وہ گناہ میں جانے کی طرف اس کے قدم بھی نہ اٹھے، نہیں وہ سوچے نہیں میرے پاس جب گھر میں بہت اچھی بیوی ہے اور بڑی سلیقہ مند ہے اور بڑی مدبر ہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ میری خدمت کرتی ہے اور پیار بھرے انداز میں میرا استقبال کرتی ہے، اور جب میں جاتا ہوں تو محبتوں کے ساتھ میری نوازش کرتی ہے، تو آدمی پھر ادھر ادھر غلط راستوں پر نہیں چلے گا، وہ گھر کی طرف دوڑے گا اور وہ آفس سے بھی جلدی سے نکلنے کی کوشش کرے گا، کاروبار سے بھاگ کر گھر کی طرف آئے گا جہاں اس کو دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ استقبال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی خوبی یہ بیان کر دی کہ اذا رأتھا، جب وہ اس کو دیکھے، سرتھا، تو بیوی اس کو خوش کر دے، بیوی خوش کر دے۔ ایسی بیوی، یہ بیوی کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ بیوی ملے گی آپ کو علم دین کی تعلیم کی وجہ سے، جب اس کو دین کا علم دیا گیا ہوگا، اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں بتائی گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرما رہے شوہر کا مقام اتنا ہے، شوہر کا مقام اتنا ہے بیوی کو، اس لیے کہ شوہر کی حیثیت عامر کی نہیں ہے، اسلام میں ڈکٹیٹر کی نہیں ہے، بلکہ لائف پارٹنر کی حیثیت ہے شوہر کی، اور شوہر جو ہے وہ اس کی حیثیت صرف قوام امیر کی بنا دی۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ شوہر جو ہے وہ امیر ہے، فیصلہ شوہر کرے گا، رائے بیوی دے گی، فیصلہ شوہر کرے گا، رائے بیوی سے ضرور لی جائے گی، لیکن فیصلے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوگا، اور کسی چیز کو نافذ کرنے کا اختیار مرد کو ہوگا، عورت کو قوت تنفیذ، کسی چیز کے نافذ کرنے کی قوت یہ عورت کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے انفعال رکھا ہے، وہ جلدی متاثر ہوتی ہے اور اس کا اثر جلدی زائل ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کے اثر کو فوراً لے گی اور تھوڑی دیر کے بعد فوراً اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اس لیے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا۔ علماء نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لکھا کہ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو دنیا کے سارے مردوں کو روز طلاق دی جاتی، اس لیے کہ عورت بار بار متاثر ہوتی ہے، مشتعل ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں طلاق دے دیتی، لیکن مرد کو دیا، مرد عورت کی ہزاروں باتوں کو برداشت کرتا، غصہ بہت آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو، اس لیے کہ اس کی قوت تنفیذ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کا پاور مضبوط ہے، اس کی قوت ارادی مضبوط ہے عورت کی قوت ارادی کے مقابلے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کی جسمانی ساخت میں کچھ چینجز کیے ہیں، کچھ تبدیلیاں کی ہے، جہاں جسمانی ساخت میں تبدیلی ہے اسی طرح اس کے اندرونی جو خوبیاں ہوتی ہے ان میں بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں ڈالی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بیوی ایسی ہونا چاہیے اور دینداری کو ترجیح دو۔ تو نکاح وہ جس میں خرچہ کم ہو، نکاح وہ برکت والا نکاح۔ آج ہمارے زمانے میں نکاح کے مسئلے کو سب سے اہم مسئلہ بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نکاح بہت آسان تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ کیوں آسان کرو؟ اس لیے کہ نکاح آسان ہوگا، نکاح آسان ہوگا تو آدمی زنا سے بچا رہے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا تو آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج زنا آسان، نکاح مشکل ہے، آج زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ کیوں زنا آسان ہو گیا اور نکاح کو مشکل کس نے بنایا تھا؟ بنا دیا ہم نے، ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے، ایسی چیزیں اس سے متعلق کر دی گئی کہ آدمی کے لیے نکاح کرنا دشوار ہے، اس کے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے کر دیے۔ حالانکہ اسلام میں نکاح کیا ہے؟ بہت سیدھی سادی، لڑکا اور لڑکی اور لڑکے والے اور لڑکی والے کسی رشتے پر متفق ہو جائیں اور اتفاق بھی دین کو بنایا جائے کہ لڑکی دینداری۔ آج رشتہ کہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے لڑکی کی تعلیم دیکھی جاتی ہے،
لڑکی کی دولت دیکھی جاتی ہے، لڑکی کا گھر دیکھا جاتا ہے، اور لڑکی کتنا لائے گی یہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا خاندان حسب نسب دیکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ الا ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں ابھی جن کی وجہ سے دنیا باقی ہے کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں، لڑکی کا دین نہیں پوچھا جاتا، لڑکے کا دین نہیں پوچھا جاتا، اور لڑکی کے گھر والوں کا دین نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکی دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، لڑکی کی ماں دیندار ہے، لڑکی کی بہنیں دیندار ہے، لڑکی کے بھائی دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، تلاوت ہوتی ہے، گھر میں ٹی وی تو نہیں ہے، لڑکی کوئی غلط یعنی باہر بلا وجہ بازاروں میں گھومتی تو نہیں ہے، اور اس کی یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے، لڑکی کا تقویٰ نہیں دیکھا جاتا، حیا نہیں دیکھی جاتی، اس کی پرہیزگاری نہیں دیکھی جاتی، اس کی خدمت کا جذبہ نہیں دیکھا جاتا، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ دیکھنے کی چیز یہ تھی عورت کی شکل، شادی سے پہلے عورتوں کی کیا دیکھی جاتی ہے؟ شکل دیکھی جاتی ہے، دکھنے دکھانے میں کیسی ہے، حالانکہ یہ صرف شادی سے پہلے دیکھنے کی چیز ہے، شادی کے بعد عورت کی شکل کوئی نہیں دیکھتا، ساری زندگی عورت کی عقل دیکھی جاتی ہے، ساری زندگی عورت کی عقل دیکھی جاتی ہے، شادی سے پہلے شکل دیکھی جاتی ہے، شادی کے بعد عقل دیکھی جاتی ہے، عقل کتنی ہے اس کی، گھر لے کر چلتی ہے یا نہیں، شوہر کے ساتھ اس کا بیہیور اور سلوک کیسا ہے، اس کو آداب خانہ امور خانہ داری سے واقف ہے یا نہیں، اور یہ دل شوہر کا جیتنے کے لائق ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں، بچوں کی تربیت، کیونکہ نکاح کا مسئلہ صرف اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مسئلہ سکون قلب ہے، ایک دوسرے کی تسکین، اور پھر آگے فرمایا کہ نکاح جعل بینکم المودۃ والرحمہ، اللہ نے نکاح کو مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، یہ نکاح کی تین غرض قرآن مجید نے بیان کی ہے، سکون قلب، مودت اور رحمت، یہ نکاح کا بنیادی مقصد ہے جو قرآن نے متعین کیا کہ ہم نے میاں اور بیوی اس لیے بنائے ہیں، اور ان میں رشتے نکاح کو اس لیے جاری کیا تاکہ ایک دوسرے کی تسکین کا سامان بنے۔ آج کتنی زندگیاں اس لیے ناکام ہو جاتی ہے نکاح کے بعد، اس لیے کہ عورت میں یا مرد میں ایک دوسرے کی سکون کا ذریعہ نہیں، بھئی شادی کرنے کے بعد میں جنجال میں پھنس گیا، میں پریشان ہوں، اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، یا تو لڑکی کی بنتی ہے یا لڑکے کی بنتی ہے، اس لیے کہ ہم نے نکاح کی جب بنیاد رکھی جا رہی ہے اس وقت کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ مال کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، ہاں کیا پڑھی لکھی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بھئی تعلیم عورت کے لیے تعلیم واجبی تعلیم بس ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن نے مسلمان عورت کی جو خوبی قرآن نے بیان کی ہے وہ تو عجیب و غریب ہے۔ عورت غافلہ ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ غافل، بھولی بھالی ہونا، مسلمان عورت کو غافلہ ہونا چاہیے، مومنات غافلات۔ قرآن مجید نے مسلمان عورت کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ بھولی بھالی ہونا چاہیے، وہ الٹرا ماڈرن نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت ڈگری ہولڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت کسی آفیشیل وہ پوسٹ پر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بہت کسی پارلیمنٹ کی ممبر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کو ایک گھر کی منتظمہ بننا ہے، اس کو ماں بننا ہے، اس کو بچوں کی تربیت کرنا ہے، اس کا گھر کا نظام سنبھالنا ہے، اس کو معاشرے کی تشکیل میں ایک بنیادی پارٹ ادا کرنا ہے، اس لیے اس کو غافلہ بھولی بھالی ہونا چاہیے، اس کو بہت دنیا کی خبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کیا چاہے؟ اس کو اپنے سماج کی خبر ہونا چاہیے، اس کو رشتوں کا حسب مراتب احترام چاہیے، وہ اپنے بڑوں کی قدر کرنا جانتی ہو، اس میں خدمت کا جذبہ چاہیے، وہ اپنے شوہر کی بھی خدمت کرنے والی ہو، شوہر سے متعلق لوگوں کی خدمت بھی کرنا جانتی ہو، شوہر کے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر ایک اچھے انسان بنا سکتی ہو۔ اس لیے کہ ماں کا کام جو ہے وہ نبوت کے برابر ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق ہے اور بڑے دانشور ہیں، انہوں نے کہا کہ امومت نبوت کے برابر ہے۔ امومت کہتے ہیں ماں پنے کو، ماں پنا جو ہے وہ نبوت کے برابر ہے۔
ایک نبی جس طرح ایک قوم کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے، اس طرح ایک ماں ایک نسل کی تعمیر و تشکیل کرتی ہے۔ اگر ماں میں ماں پناہ ہوگا اور ماں بہت نیک اور صالح ہوگی اور ماں دیندار ہوگی تو وہ جیسے انسان تیار کرے گی وہ انسان کیسے ہوں گے جن پر انسانیت ناز کرے گی۔ عبد القادر جیلانی ہے، بختیار کاکی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، صلاح الدین ایوبی ہیں، محمد بن قاسم سقفی ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، علامہ راضی ہیں، جتنے بھی بزرگان دین کے واقعات آپ اگر سنیں گے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ امام بخاری جو اتنے بڑے حدیث کے امام بنے اور جن کی کتاب کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء الصحیح البخاری، کہ اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب کے بعد بخاری شریف سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں۔ وہ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والا کون؟ نابینا تھے، نابینا تھے، ان کی ماں اور بہن نے امام بخاری بنایا ہے، لاکھوں حدیثوں کو جمع کیا اور پھر اس میں سے صحت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین معیار کی کتابوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی، ان کی والدہ ان کو تربیت کر رہی، بیٹے جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے شہر سے باہر جا رہے ہو، دور جا رہے ہو، ماں کی ایک بات کو یاد رکھنا، جھوٹ مت بولنا۔ جس کی ماں جھوٹ کو ناپسند کرتی ہو، جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتی ہو، اور کہہ دیا اور یہ کچھ پیسے ہیں تمہاری آستین میں سی کر دے رہا ہوں، یہ تمہاری ضرورتوں میں جب جاؤ گے تو استعمال کرنا۔ ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے سارا سامان سمیٹ لیا، قافلے کے ساتھ یہ بچہ بھی تھا، ان کو بھی لایا گیا۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہنے لگے میرے پاس بھی ہے، 40 درہم ہے۔ 40 درہم ہے؟ کہاں ہے؟ کہا گودڑی میں ماں نے سی دیے۔ پھاڑ کر دیکھا گیا، بچہ چاہتا تو چھپا لیتا لیکن اس میں تھے، بتا دیا، کہنے لگے یہ ہے۔ تو بڑے متاثر ہوئے، جو سردار کے پاس لے کر گئے، کہا تو چھپانا چاہتا تو چھپا لیتا۔ کہا میں چھپانا چاہتا تو چھپا لیتا تھا لیکن میری امی جان نے منع کیا تھا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولتا اللہ کا بھی گناہ گار ہوتا، اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑنے والا ہوتا، اس لیے میں نہیں ایسا کرتا۔ بتا دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار متاثر ہوا اور اس نے توبہ کر لی، ڈاکہ چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ماں کسی شخصیت کی سیرت کو بنانے میں ماں کا کردار ہوتا ہے۔ ماں جتنی عظیم ہوگی شخصیت اتنی عظیم ہوگی۔ تو آج ہم نکاح کائے کے لیے سمجھتے ہیں بس ایک کھیل ہے نکاح، اس لیے میرے بھائیوں جب ایجاب و قبول کے لیے قاضی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آیا نوشہ بیٹھ گیا، قاضی صاحب نے کہا آپ نے اپنے نکاح میں فلاں کی بیٹی کو قبول کیا اتنے مہر کے عوض میں؟ کہتا جی ہاں قبول کیا اپنے نکاح میں۔ تو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ وہ کہتا جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول۔ لیکن اس بیچارے غریب کو یہ معلوم نہیں کہ تو نے اس جی ہاں میں کیا بات کہہ دی، تجھے معلوم بھی ہے کیا کیا قبول کر لیا۔ یہ سادے بول نہیں ہے، نکاح میں بول دیا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، معلوم ہے تو نے کیا کیا قبول کر لیا، معلوم ہی نہیں کیا کیا قبول کر لیا۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب من موج جو دل میں آئے کریں گے، اب زندگی کے لطف اور حد اٹھائیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، بڑی ذمہ داری قبول کر لی آپ نے، اللہ کا نام بیچ میں آ گیا۔ جو عورت ہمیشہ کے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئی، جس کی طرف پرائی نظر ڈالنا بھی حرام ہے، اور اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، پرائی عورتیں پرائے مردوں کو نہ دیکھیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دو عورتوں سے، ایمان والیوں سے پرائے مردوں کو نہ دیکھیں، پرائے مرد کو پرائی عورتیں نہ دیکھیں، پرائی عورتیں پرائے مردوں کو نہ دیکھیں، محرم کو دیکھنے کی اجازت ہے، نہ دیکھیں۔ تو اب کیا ہوا؟ آج تک جس کو دیکھنا حرام تھا اب اس کو دیکھنا حلال ہو گیا، چھونا حرام تھا حلال ہو گیا، بیٹھنا حرام تھا حلال ہو گیا، اب وہ حلال ہو گئی۔ کائے کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ کا نام آ گیا، اللہ کا بڑا نام آ گیا، بڑے اللہ کے نام کی وجہ سے حرام حلال ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کیا قبول کر لیا؟ معلوم ہے کیا کیا قبول کیا؟
لیکن آدمی کہتا جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اس غریب کو یہ معلوم نہیں ہوتا اس نے کیا قبول کیا، اس نے گردن تو حلادی قبول کر لیا لیکن اس کو معلوم نہیں اس نے کیا قبول کیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر جن لوگوں کے پرانے نکاح جن کے ہو چکے ان کو بھی بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا، وہ بھی اپنا سبق یاد کر لیں۔ جو نئے صف میں کھڑے ہوئے ہیں آج کل میں، جو جن کے کاندھوں پر یہ جواں ڈالا جانے والا ہے اور بوجھ آنے والا ہے، ان کو بھی معلوم ہونا، پہلی سوچ لینا قبول کرنے سے پہلے کہ آپ کیا قبول کرنے والے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا تو مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا کھانا پینا قبول کیا۔ نکاح قبول کیا کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے اس کا کھانا پینا قبول کیا، اس کو کہتے ہیں نان نفقہ، میں اس کا نفقہ دوں گا، کھانا خرچہ دوں گا، کھانا خرچہ دوں گا۔ اور کھانا خرچہ بھی کیسے دوں گا؟ شریعت نے اس کی بھی شرط لگائی، جو کھاؤں گا وہ دوں گا، وہ کھلاؤں گا، جو پیوں گا وہ پلاؤں گا، یہ قبول کیا۔ دوسرا سکنا قبول کیا، یعنی جہاں رہوں گا وہاں رکھوں گا، جیسا رہوں گا ویسے رکھوں گا، سکنا قبول کیا۔ تیسرے مہر قبول کیا، اس کا مہر یہ عورت کا اعزازیہ ہے، یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، عورت بکنے والا مال نہیں ہے، یہ اعزازیہ ہے۔ شریعت نے مہر اس کا نام رکھا ہے تاکہ عورت کو، اور جب وہ پرائی اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ رہی ہے تو تم اس کے اعزاز میں، استقبال میں اس کو کچھ چیز دو، اس کا اعزاز کرو، اس کا استقبال کرو، اس کو اپنائیت اور محبت کے جذبات دو، اور اس کے لیے نقد کی صورت میں یا زیور کی شکل میں کوئی چیز دے دو تاکہ اس کا اور تمہارا دل بستگی کا ایک سامان ہو اور انسیت ہو جائے، ایک انسیت، اعزاز۔ یہ تیسرا۔ چوتھا اس کی خواہشات جو شریعت نے مجھ پر عائد کیے اس کو میں پورا کروں گا، اس کی خواہشات کی تکمیل کروں گا، اس کو پورا کروں گا۔ اور پانچویں چیز اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ مرد 5 باتوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ نکاح میں کہتے جی ہاں قبول کیا، یہ جی ہاں قبول کرنے کا مطلب سمجھ لو کیا کیا چارجز ہیں، کن چیزوں کو قبول کر رہے ہو، یہ 5 باتوں کو قبول کرنا ہے۔ اب عورت کی حفاظت بھی آپ کے ذمے ہے، عورت کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ کیسے حفاظت کرو گے؟ آپ کی ماں اگر اپنی بہو پر زیادتی کر رہی ہے، ماں کا ادب برابر، ماں کو آپ کو سمجھانا ہے امی یہاں آپ غلط ہیں، جہاں بیوی غلط ہے وہاں بیوی کو سمجھانا ہے، جہاں ماں غلط ہے بلا وجہ ماں کی طرفداری میں بیوی کی حمایت، بیوی کی مخالفت نہیں، اور بیوی کی مخالفت میں ماں کی حمایت نہیں، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ جہاں ماں غلط ہے، جہاں گھر والے غلط ہیں وہاں گھر والوں کو ٹوکنا پڑے گا، یہاں غلط ہے۔ بیوی کی بیجا طرفداری نہیں، لیکن بیوی کو بلا وجہ ستانا بھی جائز نہیں ہے، بلا وجہ ستانا بھی جائز نہیں ہے کہ بیوی کو تنگ کیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ یہ اس کی حفاظت اور اس کو سیکورٹی دینا، اس کو اس بات کا بھروسہ ہو کہ بار بار آدمی چھوڑ دوں گا، بار بار لوگ اپنی بیویوں کو کہتے طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ جب بیوی کو بار بار آپ یہ کہتے ہو تو آپ سمجھتے کہ اس کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بیوی کا اعتماد آپ کے تعلق سے ختم ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایک سہارے کی اور حفاظت کی جگہ تلاش کرتی ہے کہ میرا یہاں مستقبل غیر یقینی ہے، یہ بار بار کہتا ہے دوسری کر لوں گا، اپنی بیوی کو یہ دھوس مت دو دوسری کر لوں گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں میں دوسری کر لوں گا یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا، تو بیوی اس کے بعد اپنے بارے میں سوچنے پر حق بجانب ہے اور مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنائے، اور پھر وہ اس کے لیے دوسرا قدم سوچنا شروع کرتی کہ ماں باپ کے ہاں کیسے جاؤں گی، ماں باپ کے پاس کس منہ سے جاؤں گی، بھائی برداشت کریں گے نہیں کریں گے، تو وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے، پھر وہ غلط راستوں پر چلنے پر مجبور ہوتی ہے۔ آپ اس کو دوش نہیں دے سکتے، دوشی آپ ہیں، آپ اس کو ٹارچر کرتے رہے
کہ میں دوسری کر لوں گا، آپ اس کو ستاتے رہے طلاق دے دوں گا، اس کی کہ تحفظ کو یقینی بنانا، آپ نے ایجاب و قبول کے وقت یہ اقرار کیا تھا کہ تیرا تحفظ، کیونکہ اس نے اپنے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، ماں باپ چھوڑے جنہوں نے اس کو اپنے جگر گوشے اور لخت جگر کے طور پر پالا ہے، اور بھائیوں کے ہاتھوں کا چھالا بن کر رہی ہے بہن، اس نے اپنے چاہنے والے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے لاڈ کرنے والے ماں باپ کو چھوڑا، وہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے، اور اس نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، ایک ہی رات میں اللہ کا نام بیچ میں آ گیا، تو جہاں آج سے تو میرا حافظ ہے، اپنا جسم دیا، اپنی روح دی، اپنے جذبات دیے، اپنا سب کچھ دے دیا، اور آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ اس کو ستاتے ہیں، طلاق دے دوں گا، دوسری کر لوں گا، فلاں کر لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتوں کا جواب اللہ کے پاس آپ کو دینا ہے۔ آپ نے یہ ایجاب و قبول میں کہا تھا کہ میں اس کے لیے تیرا تحفظ کو یقینی بناؤں گا، اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے کہ نہیں، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، محبت کے ساتھ جئیں گے۔ اب آپ کا وہ لائف پارٹنر ہے، بیوی کے ساتھ محبت کا، مودت، قرآن نے کہا مودت ہے، محبت کے لیے پیدا کیے گئے، اس لیے شادی کے بعد بہت سارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے جیسے محبت کرنے والے دیکھے نہیں گئے، ایسی محبت ہو جاتی ہے، انجان تھے، اجنبی تھے، نکاح کے بندھن میں بن گئے، ایسی محبت ہوئی۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ تاج محل شاہجہاں نے بنایا تھا، یو پی کے کوئی ماسٹر صاحب تھے، پوسٹ ماسٹر صاحب، اب وہ بھی اپنی ساری پینشن کو جمع کر کر اپنی بیوی کے لیے کہیں گنگا کے یا جمنا کے کنارے تاج محل بنا رہے، جیسا بھی بانس سے گھاس پھوس سے بنا رہے ہوں گے، لیکن بنا رہے، ایسی محبت والی انہوں نے بھی زندگی گزاری، محبت پیدا کرتے ایک دوسرے۔ اور جوانی میں تو سکون ملتا ہے، لیکن محبت ادھیڑ عمر میں آتی ہے، اور رحمت بڑھاپے میں، دونوں میں پیدا ہوتی ہے۔ رحمت کا مرحلہ بڑھاپا ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اس تجربے سے گزر رہے ہیں، بیٹے ماں کے فیور میں رہتے ہیں، ابا کو ون سائڈ کر دیا جاتا ہے، تو ابا کس سے بولتے ہیں، بیٹے تو سنتے ہی نہیں، تو ابا وہی دوسرے چینل سے چلتے ہیں، وہ دوسرا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں ذرا بولنا تیرے بیٹے کو، تو پھر وہ ابا کے بارے میں بیٹے کو بولتی، اے بڑکے، اے چھٹکے، ذرا ابا کا بھی خیال رکھ، ان کو جوتا لا دے، کپڑے لا دے، یہ لا دے، وہ لا دے، پھر وہ دوا لا دے، دوا خانے میں لے کر چلے جا۔ اماں کی بیٹے سنتے، ابا کی نہیں سنتے، تو ماں بیوی کے دل میں رحم کس نے ڈالا کہ نہیں یہ میرا شوہر ہے، پوری زندگی اس نے میرے ساتھ گزارا، اور یہ آج بوڑھا ہو گیا، اس کی ہڈیاں جواب دے گئی، اور یہ کمزور ہو گیا، اس کے ساتھ بیٹھتی ہے بیوی، دل بستگی دل جمی کی باتیں کرتی ہے، اور بڑھاپے میں دل بہلاتی ہے۔ اب باہر بیٹے تو پاس بیٹھنے سے رہے، ابا کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم تو دینے والے نہیں، ان کو تو کارخانوں میں جانا ہے، وہ تو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بائک کھڑی کیے کہ دوسری کک مارنے کے لیے ان کا دوسرا پیر بائک کے پاس کھڑے رہتا، گھر میں آئے بھی تو سیدھا اپنے بال بچوں میں ملے، بات کیے، پھر فوراً بھاگنا ہے ان کو تو۔ لیکن ایسے موقع پر یہ میاں بیوی جو ہے، یہ پرانے قصے کہانیاں، طوطے مینا کی کہانیاں سنتے بیٹھے رہتے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ، رحمت ڈال دی۔ اب بیوی جو ہے وہ بڑے میاں کو سنوار رہی ہے اور ان کو ہمت اور دلاسے کی باتیں دے رہی ہے، تو یہ اللہ ہی نے تو نکاح کے مقصد کی تکمیل رحمت کی صورت میں ہوتی ہے، جوانی میں محبت کی صورت میں ہوتی ہے، اور ابتدائی جوانی تو یہ کہہ پر ہوگا، جیسے میں نے کہا، ایک عقل مند آدمی نے کہا شادی سے پہلے عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے، زندگی بھر عقل دیکھی جاتی ہے، تو عقل مند عورت کہاں سے پیدا ہوگی؟ دین کی بنیاد پر ہوگی۔ تو اب آپ نے تو تحفظ کو یقینی بنانا ہے، نان نفقہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، سکنا دینا ہے، اور اس کی خواہشات نفسانی کا پورا جائز جو شریعت میں، اس کی تکمیل بھی آپ کے ذمہ۔ یہ 5 چیزیں تو مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ بھی 5 چیزیں، عورتیں بھی ایجاب و قبول میں، جی ہاں کر لیا قبول، اب کر تو لیا قبول، لیکن آپ پر بھی کیا ذمہ داریاں ہیں، سنا دیتا، بتا دینا کہ ایک تو یہ آپ نے قبول کیا کہ شوہر ہے، یہ شوہر ہے، شوہر کو مجازی خدا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کرنے کو حکم دیتا کسی کو اللہ کے علاوہ،
تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی عورت کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مجازی خدا ہے۔ اس لیے کیا کہا، پہلی ذمہ داری ایجاب و قبول کی حیثیت سے عورت کے ذمہ یہ ہے کہ یہ شوہر ہے، اس کی حیثیت قوام کی ہے، امیر کی ہے، اس کی اطاعت کروں گی، ہر چیز اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کروں گی، یہ قوام ہے، اطاعت کر، الرجال قوامون علی النساء، اس کی مان کر چلوں گی، اس کی مرضی جو وہ میری مرضی، شوہر کی مرضی میں ابھی، کیونکہ بیوی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے، لیکن سسرال میں آتی ہے تو اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہاں لاڑ میں پلی ہے، اب یہاں پر اس کو اب شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، شوہر کے گھر والوں کی مرضی کے مطابق، تو ایک تبدیلی آتی ہے، تو اس لیے الرجال قوامون علی النساء، شوہر کی ماننا، اطاعت کرے گی۔ دوسری بات، شوہر جس حال میں رکھے گا اس حال میں خوش رہو گی، نان نفقہ اس نے ذمہ لیا ہے، اس کی مال کی حفاظت کروں گی، اس کے مال کی حفاظت کروں گی۔ بیوی کے ذمہ اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر کے مال کی امین ہے عورت، شوہر کے مال کی امین ہے، آبرو کی حفاظت ہے، اپنے نفسوں میں کسی اور کو خیانت نہیں کرنے دوں گی، پرایا مرد اب مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، پرایا مرد میری، اب مجھے صرف میرا شوہر دیکھ سکتا، میرا شوہر چھو سکتا، اس کی مرضی کے بغیر اب کوئی میرے نفس میں تصرف نہیں کر سکتا، میرا شوہر کی امانت ہے، میرے نفس میں، اب اس کی نفس کے بارے میں، اس کی عصمت کی حفاظت یہ عورت یقینی بنائے، اس کی اولاد کی تربیت کرے، اس کے مال میں تصرف نہ کرنے دے، یہ 5 چیزیں عورت کی ذمہ داری ہے، اس کی اولاد کی تربیت، اس کی اولاد کی تربیت، اپنے آپ میں اور اس کے مال میں خیانت نہ کرنے دے، اور شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو تصرف نہ کرنے دے، شوہر جس حال میں رکھے خوش رہے، اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو عورت کے ذمے ایجاب و قبول کی صورت میں آتی ہیں۔ جب یہ دونوں نے کہہ دیا تو خطبہ پڑھنے والا خطبہ پڑھتا ہے، 1400-1500 سال سے یہی خطبہ پڑھا جا رہا۔ کیا خطبہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو، اے لوگو ڈرو۔ لیکن ہمارے ہاں جب خطبہ پڑھا جاتا اتنی فالتو رسم سمجھی جاتی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جائے نوشہ پر کچھ لوگ بیٹھ جاتے، قاضی صاحب آ جاتے، ایک گواہ ایک وکیل بیٹھ جاتا، دلہے کے ساتھی جو رہتے ہیں کچھ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور بس وہی پڑھتے اور کیا ہوتا کسی کو معلوم نہیں، باقی لوگ کرسیوں پر ہیں باتیں کر رہے، اور جب نکاح کے الفاظ آیت پڑھے تو کچھ لوگ رسمی طور پر رومال رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ بیڑی کو احتراماً بند کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ بات چیت بند کر دیتے ہیں، ذرا بر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ آیتیں جو ہے قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو بہت اہم آیتیں ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کو موقع نکاح کے لیے منتخب فرمایا، اور 1400 سال سے یہ خطبہ امت کی ہر بہن بیٹی کے نکاح میں پڑھا گیا، ولیوں کی ماؤں کے نکاح ہوئے تو یہ آیتیں پڑھی گئی، نبی کا نکاح ہوا تو یہ آیتیں پڑھی گئی، نبی کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تو یہی پڑھا گیا، صحابہ کرام کے نکاح ہوئے تو یہی آیتیں پڑھی گئی، اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا تو یہی آیتیں پڑھی، صدیق نے نکاح پڑھایا تو یہی پڑھا، اور آج بھی یہی آیتیں پڑھی جا رہی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو۔ بھئی یہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیوں ڈرایا جا رہا؟ موقع خوشی کا ہے، ہم تو ابھی گدھے پر گھوڑے پر گدھے کو بٹھا کر لائے، ناچتے ہوئے پھلجڑیاں اور پٹاخے اور آتش بازیاں کرتے ہوئے، اور اس پر ایسا اس پر ہار پھول کی مالا ڈالی تھی کہ وہ بیچارہ گرمی سے مئی کی پریشان ہو گیا تھا، بجائے خوشبو آنے کے بدبو آ رہی تھی، اور اس پر گلاب اسپرے کیا جا رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں کر یا ایھا الناس اتقوا، ہے لوگوں ڈرو۔ تو ڈرانے کیوں؟ یہ تو خوشی ہونے کا موقع ہے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ خوش ہو، ناچو، رقص کرو، دھوم مچاؤ، پٹاخے پھوڑو، آتش بازی کرو، یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کیا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ تم آج اتنے ہو گئے اور کتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو گئے، اس اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا،
ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ واتقوا اللہ الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، جس نے اس جان سے ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، خلق منها زوجها، اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا، وبث منهما رجالا کثیرا، اور پھر اس سے بہت سارے رجالا کثیرا، اور اس سے بہت سارے مرد عورت پیدا کر دیے، پھیلا دیے، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اس پروردگار سے جس کے نام کو لے کر تم ایک دوسرے سے رشتہ داریوں کا سوال کرتے ہو کہ ہم باپ ہیں، ہم بیٹے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس میں 3 چتاونیاں اور وارننگ ہے۔ پہلے یا ایھا الناس اتقوا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت میں 3 چتاونیاں ہیں، 4 مرتبہ ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ ڈرایا جا رہا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو ڈرو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنا کا حق ہے، حق تقاتہ، ایسا ڈرنا نہیں جیسے اللہ توبہ اللہ ڈرنا چاہیے، ایسا نہیں، ڈرو حق تقاتہ ولا تموتن، اور کب تک ڈرنا؟ ایک آدھ دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، صرف شادی کا نکاح ہو رہا اس وقت تک کے لیے نہیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تک ڈرتے رہنا، موت تک ڈرتے رہنا۔ پھر تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات ٹھیک ٹھیک کرنا، پختہ کرنا، کچی پکی مت کرنا، سنی سنائی مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ جب اب یہ کیوں سنایا جا رہا خطبے میں؟ اے لوگو ڈرو، اے ایمان والو ڈرو، اے ایمان والو ڈرو، اس لیے کہ نوشہ جو ہے، لڑکا جو ہے وہ جوان ہے، وہ جوان ہے، اور آج زندگی کا نیا چارج لے رہا ہے۔ جیسے پارلیمنٹ میں کوئی ممبر چن کر آتا ہے تو اس کو حلف نامہ دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو حلف نامہ دیا جاتا ہے۔ زندگی کا ایک اہم چارج اللہ دے رہے۔ ابھی تک بچپن لڑکپن کی عمر تھی، جیسا کر رہا تھا ابا نظر انداز کر رہے تھے، اماں درگزر کر رہی تھی، کچھ بھی کر رہا تھا، لڑکا ہے، بالک ہے، چھوٹا ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، ناسمجھ شادیاں نہیں کرتے، بالکوں کی شادیاں نہیں ہوتی، شانہ ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، اتنی بڑی عقل آ گئی، چارج لے رہا زندگی کا، ایک بڑی ذمہ داری کو قبول کر رہے دونوں بھی، لڑکی بھی، اب کھیلنے، سکھیوں کے ساتھ کھیلنے کا، گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا، اور ہلڑ بازیوں کا زمانہ ختم، زندگی کا چارج لے رہے ہو، تو حلف نامہ دیا جا رہا کہ اللہ سے ڈرنا۔ اب ذمہ داری کی زندگی تمہارے کاندھوں پر، بوجھ بھری زندگی آ رہی ہے، تم نے 5 چیزوں کو قبول کیا، لڑکی نے 5 چیزوں کو قبول کیا، لڑکے نے، اب ان کو نبھانا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور تمہاری رسی ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم سب کے سب جو ہے اللہ کی نگرانی میں ہے، سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور تم ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم نگرانی میں ہو، تم کو نگراں کیے دیکھا جا رہا ہے۔
ذرا سی بھی گڑبڑ کرو گے تو اللہ تعالیٰ، تو اس لیے یہاں پر یہ بات چارج سنبھالتے وقت دونوں کو کہ اب نادانی اور ناسمجھی کا زمانہ بیت گیا، وہ دن گزر گئے، اب ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے یہ عہد و پیمان اور یہ میثاق کے ساتھ تم کھڑے رہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرنا، کیونکہ لڑکی آ رہی، اس کی حیثیت کمزور کی ہے، وہ نادانی کی کچھ حرکتیں بھی کرے گی، کبھی کھانا بناتے ہوئے پانی کم بھی ہو جائے گا، کبھی نمک زیادہ بھی ہو جائے گا، تو ڈھوروں کی طرح مارنا مت اس کو، ورنہ اٹھاؤ گے اور مارو گے۔ عورت مار کھانے کے لیے نہیں ہے، عورت کو مارنے کا حکم نہیں ہے، عورت کو مارنا ہے تو اس کی بھی تعدیب کے لیے مرد کو تھوڑا سا اختیار شریعت نے دیا کہ مارے، مسواک سے مارے، مسواک سے مارو گے تو مار لگے گی، اتنی بڑی مسواک ہے، مارو۔